فساد اور ناانصافیوں کے خلاف جہاں کوئی نہیں اٹھاتا آواز، وہاں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ آؤ ہم بنے ایک آواز۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک UK۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کے پروگرام آپ کے مطابق بائبل مقدس کی صداقت میں آپ کا اپنا سمسن جاوید، ناظرین اور خداوند کا دیانتدار گواہ ریورنڈ پاسٹر علی شاہ جان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم طاہرانہ جائزہ لیں تو پاکستان میں اس وقت مسیح کمیونٹی بے شمار ایشو سے دوچار ہے، مگر جب چند لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے مذہب پر غیر مسیحیوں کو آواز اٹھانے کا موقع ملے تو وہاں خاموشی اختیار کرنا عقل مندی نہیں۔ بائبل مقدس کی حرمت پر حرف کوئی نئی بات نہیں، یہ سلسلہ ہزاروں سالوں سے جاری و ساری ہے۔ جہاں خداوند کا کلام ہے وہاں شیطان بھی وار کرتا ہے اور اس کی ان سرگرمیوں میں تیزی آ جاتی ہے، مگر خداوند کا وعدہ اور اس کی کہی ہوئی باتیں اٹل ہیں جسے کوئی انسان یا شیطان تبدیل نہیں کر سکتا۔ خداوند کا کلام لا تبدیل ہے۔ کلام مقدس کی لکھی باتوں کا کوئی ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ آپ کے لیے ہم نے پاسٹر علی شاہ جان کو خصوصی مدعو کیا۔ جی پاسٹر جی، آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے کہیں گے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ کا کیا نظریہ ہے؟ شکریہ آپ کی دعوت کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ ہمیں بھی ادھر بہت سے لوگ ویڈیو بھیج رہے تھے اور سن رہے تھے، اور یہ جو پروگرام ہے آپ نے چاہا کہ ہم اس پر کچھ کریں گفتگو، کیونکہ اچھی بات ہے کہ جب کوئی ایسی بات اٹھتی ہے کنٹروورشل، یا تو اس میں ہم خداوند کے جو خادم ہیں وہ دیانتداری سے لوگوں کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے انہیں کلام کی طرف لاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے مضمون رکھا ہے صداقت بائبل، تو یہ اچھا مضمون ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا یہاں مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی شخصیت پر تنقید کریں یا کسی ادارے پر تنقید کریں، بلکہ میں چاہوں گا کہ ہم جو ہے ایسے موقع پہ اگر جو ہمارے ناظرین ہیں پروگرام سن رہے ہیں تو آخر میں پروگرام کو سنیے، ہم بڑی اچھی آج فائدہ مند باتیں کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں اچھے مشورے بھی دیں گے، حاصل کلام جو ہمارا جو حاصل گفتگو ہوگا جو بہتر ہوگا حاصل گفتگو، اور اس میں لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ہم جو ہے جب ایسی بات اٹھتی آپ نے جو بات کہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو خداوند مسیح کے لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح واقف ہیں کہ کوئی ایسی بات کو اٹھے تو ان کا رد عمل جو ہے وہ ہم نے تحمل اور صبر سے لینا ہے، کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے کہ میں یہ بات کہوں، یہ اچھا ہوگا کہ جو ہم بات کرنے والا اس کی سوچ کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک خدا کے کلام سے محبت کی بات آتی ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام سے ہر ایک لفظ سے پیار ہے، اور جو ہے اور یہ بات بعض دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی ہمارے نوجوان ہوتے ہیں وہ جوش میں وہ بائبل تو نہیں پڑھتے، تو ہم نے پیار یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہے، اور دیکھیے کہ اتنا ہر لفظ اس کا پیارا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جذبات میں آ کے کسی کے خلاف بولنے، اور بلکہ ہمیں دعا کرنی ہے کہ خدا جو ہے رحم کرے ہم پر، اور جس سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک دوسرے سے بیٹھ کر معافی سے اور حل۔ لیکن یہ جو عدالتوں کا رخ جو ہے، میں سمجھتا آج کل ایک کلچر چل پڑا ہے کہ اگر کوئی بات کرتے ایک دم فوراً عدالت کی طرف، یہ درست نہیں ہے، یہ مسیح کی تعلیم بھی نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ خداوند کا جو بھی حقیقی ایماندار، اس کو چاہے کوئی خرب ہو، میں تو کئی دفعہ اپنے چرچ میں کہہ چکا ہوں
چاہے آپ کو کوئی خربوں روپیہ بھی دے اور کہے کہ ایک لفظ جو ہے کلام کا اسے سمجھوتا کرو، تو ہم ہرگز نہیں کہیں گے اور نہ اس سے. اور یہ دیکھیے، اور یہ ایک جو ہے یہ محبت ہے مسیح سے اور مسیح کے کلام سے. تو میں چاہوں گا کہ ہم آگے بات کو بڑھاتے ہوئے کلام سے ہی شروع کریں. پہلا پطرس ہے، اس سے میں چاہتا ہوں کہ پہلے پطرس کا جو باپ ہے، اس کا پہلا باپ، اور اس کی جو ہے دیکھیے کہ 23 24 اور یہ 25 آیات یہ میں پڑھوں، کیونکہ یہاں پہ خدا کے کلام کی بھی بات ہو رہی ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے ہمارے، اور خوشخبری کا کلام بھی، اور یہ بہت اہم آیتیں. اور پھر ہم دوسرے پطرس کی طرف بھی آئیں گے، کیونکہ لکھا کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا. اور پھر کہا گیا یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا. اور اس سے پہلے خداوند کے بندے نے یہ لکھا ہے کہ یہ غیر فانی سے کیا ہے، اور خدا کے کلام کے وسیلے سے تمہیں جو نوٹ کریں نئی پیدائش ملی ہے، اور جو کلام کیا ہے وہ زندہ ہے اور قائم ہے. اور یہ خدا کا شکر ہو. اور یہ میں بات اکثر کہتا ہوں، اور آج سے کوئی 15-16 سال پہلے، اس کے بعد بھی کافی پروگرام کیے ہیں. ایک صداقت بائبل پہ سیریز چلی تھی، میں نے 3 پروگرام دیے تھے. اور ان پروگراموں میں جو پہلا پروگرام تھا وہ بائبل اور الہام تھا، اور دوسرا پروگرام تھا بائبل اور سائنس، اور تیسرا تھا بائبل اور آثار قدیمہ. اور اس پروگرام میں میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ بائبل جو ہے، بائبل مقدس، وہ خدا کا زندہ، میں 4 لفظ استعمال کروں گا، زندہ، سچا، الہامی اور لا تبدیل کلام ہے. ہر لفظ بڑا اہم ہے. اور پھر اس میں یہ بات کہی تھی کہ خدا کا کلام نہیں بدلا، خدا کا کلام نہیں بدلا، لیکن خدا کے کلام کی یہ قدرت ہے، یہ گناہگار انسانوں کے دل بدل دیتا ہے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے، الہامی کلام ہے، اور وہ اپنے کلام کی خود حفاظت کرتا ہے. میں ایک مثال سے شروع کروں گا. اب دیکھیے یورپ میں، مغرب میں بہت سے جو لبرلز ہیں، بدعتی لوگ ہیں، جنہوں نے جو دائریہ سوچ رکھتے ہیں، جنہوں نے بعض تو کئی ادھر بھی ہیں، بائبل کالجز میں ہیں اور بھی پڑھاتے ہیں، وہ لبرلز ہیں. اور ان سے ہم کہتے ہیں کہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام جو ہے، لبرلز جو ہیں وہ اس پہ ایسے کچھ باتیں اٹھائیں گے، شک والی بات کریں گے، اور اس طرح کے بہت ہیں. ادھر بھی آپ دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے، ابھی تو میں مشرقی لندن میں ہوں، جب میں مغربی لندن میں کام کرتا تھا تو مجھے ایک انگریز وہ دہریہ ملا، جسے ہم کہتے ہیں ایتھیسٹ، اور ہم انجیلیں تقسیم کر رہے تھے، اور وہ دروازے پر کھڑا تھا، اور اس نے تنقیدی نظر، اس نے بائبل کو تو پڑھا نہیں تھا، اور وہ اس نے چونکہ پڑھا نہیں تھا تو وہ اس نے تنقیدی نظر سے کہہ رہا تھا کہ جی مجھے کیا میں نے تو اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ سچ ہیں. یعنی تو میں نے اس کے خدا کے روح نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور میں نے اس کو فوراً کہا، میں نے کہا یہ بائبل مقدس خدا کا الہامی کلام ہے. اور اس کی میں ایک آیت پڑھوں گا بھی کہ الہام کا کیا مطلب ہے. جب ہم خدا کے کلام کے الہام کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا مطلب ہے. اور میں نے اس کو کہا یہ الہامی ہے، اور یہ خدا کا وہ کلام ہے، یہ ایک تاریخی کتاب بھی ہے، یہ خدا کا خاص مکاشفہ ہے جو ہمیں، اور نجات کا پیغام ہے، اور یہ ہسٹوریکل بک بھی ہے. اس میں جو ملکوں کے شہروں کے نام لکھے ہیں وہ ہزاروں سال پہلے موجود تھے دنیا کے نقشے پر، اور آج بھی موجود ہیں. اور یہ کوئی اس میں من گھڑت قصے نہیں ہے، یہ ایک لٹرری پوائنٹ آف ویو سے، ادبی جو دیکھیں، اس میں آپ کو ہر قسم کی لٹرری جو اصناف ہیں وہ ملیں گی، لیکن اس میں فکشن نہیں ہے، جو من گھڑت قصے نہیں ہے، سچائی ہے، سچا ہے.
اور وہ بندے کو میں نے کہا دیکھو مثال میرے منہ میں افسس کا شہر آیا, میں نے کہا ترکی کے ملک میں, میں نے کہا دیکھو افسس کو لے لو, ایسے ہی ایک نام آ گیا. ویسے تو بہت نام ہے دنیا کے بائبل میں لکھے ہوئے ہیں, تو اس نے نا وہ ایک چونک پڑا. میں نے کہا دیکھیو انجیل میں نئے عہد میں لکھا افسس کا شہر, افسس کی کلیسیا. تو آج بھی ترک لوگوں نے بعض نام بدل دیے ہیں, جو کلیسیاؤں کو خط لکھے گئے مکاشفہ کی کتاب میں بعض نام, لیکن افسس جو پہلا خط لکھا گیا تھا افسس کی کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب میں 2 باب میں, اور اس کا نام آج بھی موجود ہے. میں نے کہا نقشے میں وہ گورا چونک پڑا. وہ کہنے لگا کیا, وہ حیران ہو گیا. اور میں نے کہا میں نے بائبل کھول کر اس کو دکھا دیا کہ یہ پڑھو کیا لکھا ہے, ایفسس. ترک لوگ اس کو کہتے ہیں ایفس, EFES. آپ گوگل کریں اور اس کا نام آج بھی کیا ہے, ایفس. اور یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے. اور یہ ایک مثال ہے, دنیا کے ملک سارے لے لیں, جو جائے خاص طور پہ مشرق مڈل ایسٹ کو لیں, مشرق وسطی کو, اور آج جو سارے جو نام ہے وہ یا ملک بھی نام آج موجود ہیں شہروں کے. تو وہ کہنے لگا میں تو کل افسس میں تھا. تو میں نے کہا پھر آج تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے اس کو کہا کل تم افسس تھے تو آج یہاں تم کیسے پہنچ گئے ہو؟ وہ کہنے لگا مسکرا کے, دراصل میں ایک پائلٹ ہوں, میں لانگ فلائٹ پر تھا, اور کل صبح میں نے افسس شہر کی سیر کی, اور میں وہاں گیا ہوں ترکی کے ان شہروں میں, اور وہاں پر جو ترکی جو وہ ہے نا جو ٹور گائیڈز ہیں, وہ ان کے پاس ابھی تو لاک ڈاؤن ہے, بڑے لوگ آتے ہیں اور وہاں سیر کرتے ہیں, اور بہت سے جو ترک لوگ ہیں ترجمہ کرنے والے مسلم بھی, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں پالوس پالوس پالوس. وہ پالوس بڑا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے پالوس, کیونکہ پالوس اس شہر میں 2 سال رہا, اور یہ خط اس نے لکھا افسیوں کا. تو یہ میں بات بڑھا رہا ہوں کہ بائبل مقدس جو ہے خدا کا شکر ہے, یہ جو بائبل یہ زندہ سچا الہامی اور لا تبدیل کلام ہے, اور جو اس میں جگہیں ہیں ان کا جغرافیہ بھی غلط نہیں بیان کیا گیا. ایگزیکٹلی جو بیان ہے وہ آج بھی من جو ہے شہروں کے نام ملکوں کے. تو یہ خدا کا شکر ہے. اور پھر وہ دیکھ, یہ صرف ایک مثال کے ساتھ میں بات کو بڑھا رہا تھا, کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آگے ہم تھوڑا سا اس کو بات کو بڑھے, کیونکہ اس طرح کے بہت ہیں جو, اور وہی جو انگریز ہے دہریا, وہ پہلے کہتا تھا میرے پاس جی ٹائم نہیں ہے پڑھنے, اس نے پھر میرے ساتھ 40 منٹ گزارے, حالانکہ اس نے فلائٹ لینی تھی شام کو, پیکنگ کر رہا تھا, کہنے لگا جی, پھر وہ سنتا رہا, پھر اس نے کہا جی اب میں پڑھوں گا. اس نے ایک وعدہ بھی کیا, کیونکہ وہ حیران ہوا کہ یہ اچھا, یہ ایسی باتیں بھی ہیں. تو یہ ایک جو ہے, ہاں جی میں اس پہ رکنا اگر آپ کچھ کہنا چاہتے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. مقالہ ہے, یا دوسرے مانو کہیں گے کہ ایک جملہ ہے کہ سچ ابھی جوتے ہی پہن رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے آ جاتا ہے. اور یہ ایشو جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح اس کو ہوا ملی, اور چونکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ نہ ڈسکس کیا جائے, کیونکہ ڈسکس سے کوئی بھی کسی بھی آپ چنگاری کو ہوا دیتے ہو تو ہوا تیز بھڑک اٹھتی ہے, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آگ اتنی تیز ہو گئی کہ دوسروں کو موقع مل گیا کہ یہ. تو میں پاسٹر جی یہ کہوں گا کہ کیا یہ کتاب چھاپنی ضروری تھی, کیونکہ جو ایک تصرف جو آتا ہے کہ مطلب ایک لینگویج سے جب دوسری لینگویج میں جاتا ہے, یا دوسری لینگویج میں کوئی بھی ٹرانسلیشن جاتی ہے, تو اس کے میننگ ٹوٹلی بدل جاتے ہیں, جو مرضی کر لیں. ایک ایسی ہی بات ہے, جیسے آپ جغرافیکل چینل دیکھ رہے ہوتے تھے کہ وہاں پہ جو مختلف طریقے سے دکھایا جاتا تھا, کس طرح سا کوئی نہیں مانتا, تو وہ ایک معاشرہ اور ہے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ وہاں تو پہلے سے ہی یہ ٹینشنیں چل رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ مذہب خطرے میں آ جاتے ہیں.
تو پھر اتنی بڑی بیوقوفی کیوں سرزد ہوئی؟ پاسٹر جی آپ کیا سوچتے ہو کہ کیوں ایسی انہوں نے ایسی حرکت کی کہ جو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے، جو ابھی عدالتوں کا یا مختلف چینلز اس کو دے رہے ہیں؟ جی پاسٹر جی پہلی تو میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہمارا ایم ہے، ہم نہیں چاہتے کسی شخصیت پر یا کسی جی ادارے پر کوئی جی یہ ان کے درمیان آپس میں وہ بیٹھیں گفتگو کریں. آپ نے مجھ سے سوال شخصی کیا ہے کہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو ہے بہت سے لوگوں کو حیرانگی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بائبل سوسائٹی کا تو کام ہے بائبلیں چھاپنا اور بائبل جو ان کا مین فوکس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ان سے محبت کا والا مشورہ بھی ہے کہ اس قسم کی جو کنٹروورشل بک ہے اس کی ضرورت نہیں. اگر کوئی لبرل آزاد خیال بندہ ہے تو وہ تو پہلی دنیا میں بہت ہے، کیونکہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ بائبل جو ہے اس کو فوکس کریں، اس پر اس کو جو ہے چھاپیں اور اس کو لوگوں میں عام کریں. کیونکہ بعض دفعہ بہت سے لوگ ہیں ادھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ملتی تھی کتاب بائبل مقدس جو ایک یہ جو میرے پاس ابھی بھی ہے یہ جو سائز کی آج کل ملنا ہی بڑا نایاب ہے. بہت سے لوگ مجھے کہتے تھے جب میں ادھر گیا ہوتا پاسٹر جی بائبل ہی نہیں مل رہی. تو یہاں وہ تو اس پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا باقی جو اس میں بھی کام کرنے والے ہیں ان اداروں میں میں سمجھتا ہوں وہ بھی بائبل سے لوگ ہیں جو پیار کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کے لیے ان کے لیے دل بھی محبت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میں نہیں زیادہ، میں تو ایک یہی کو محبت سے مشورہ دے سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگر ایسی غلطی ہو بھی جاتی ہے کہ اگر وہ اس کو غلطی کہیں یا جو وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں تو جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسا کوئی لبرل والا آئیڈیا ہوتا ہے یہ جو ہے یہ بے پھل ہے، اس کا کوئی فروٹ نہیں ہے. ہمیں جو ہے کیونکہ ہمارا جو مقصد جو ہے باقی وہ جو ایم ہے اس پر نشانے پر رہنا ہے. اور باقی رہی بات کہ یہ جو ہے جو کوئی ہمارے ایمان کو چیز نہیں وہ بگاڑ سکتی. خدا نہ کرے کسی وہ جو مسیح جن کا ایمان ہے ان کو پتا کئی دفعہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کوٹیشن. مجھے نہیں پتا کیا، میں نے تو وہ کتاب نہیں پڑھی، آپ سے میری گفتگو ہو رہی تھی اگرچہ میں نے نہیں پڑھی لیکن وہ بعد کی بات ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے اگر الجھن پیدا ہو رہی ہے تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم جو ہے وہ صداقت کی طرف لائیں. جو ہمارے غیر مسیحی جو دوست ہیں بعض وہ بھی جو ہے کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارا کام ہے لائٹ دینا، خدا کے کلام کو بیان کرنا، تاکہ جو اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی الجھن دور ہو کہ یہ بائبل کا جو خدا کا کلام ہے یہ زندہ سچا الہامی اور لا تبدیل ہے. اور یہاں سے میں ایک آیت جو ہے وہ چاہوں گا الہام پر ہم جائیں، کیونکہ جو الہام کی بات ہے وہ دوسرے خط میں پطرس کا یہ دوسرا خط ہے اور پہلا باب. ویسے تو تموتھیس کے خط کا مشہور حوالہ ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے وہ برکت کی بات کی گیا کہ اس کا ہمیں روحانی فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ جو خدا کے الہام سے کلام دیا جائے اس سے آپ کو برکت ملے گی، اس سے آپ کو زندگی ملے گی، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا، اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا، نہ وہ کسی کا نقصان کرے گا. تو اگر دیکھیے کہ اگر یہی وجہ ہے کہ بطور مسیحی ایماندار اگر کئی دفعہ لوگ اٹیک کرتے ہیں غیر مسیحوں میں بھی دیکھیں، اور کئی دفعہ وہ سادھو سندر سنگھ کو لے لیں، وہ اس نے تو آپ دیکھیں کہ ایک وہ حرکت کی تھی کہ جلا دی تھی بائبل. تو وہ پھر بعد میں، لیکن بائبل نہیں جلتی، بائبل خدا کا کلام جو اصل زبانوں میں محفوظ ہے. اور آپ کے پاس بھی تصویریں ہیں، ہم لوگوں کو دکھائیں گے اور اس پر کچھ مثالیں بھی ہوں گی کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہزاروں سال قائم و دائم ہے، وہ محفوظ ہے. تو یہ اور وہی سادھو سندر سنگھ جو تھا وہ مسیح پر ایمان لائے، بڑی مشہور جو ہے یہ اس کی گواہی ہے. اور آپ لیکن اب یہ الہام ہے کیا؟ دوسرا پطرس کا دوسرا خط اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری بلکہ 19 آیت سے ہم پڑھیں گے. پطرس کہتا ہے ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤں نہ پھٹے
اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. اور پھر وہ کہتا ہے اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی. انہوں نے اپنی یہ نہیں کہ جو ان کے دل میں آیا وہ لکھ دی، نہیں، کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. یہاں میں بتاتا چلوں کہ بائبل مقدس کے کچھ ہمیں فیکٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن اچھا کہ ہم دہرائیں کہ یہ بائبل مقدس کی صداقت ہے خدا کے الہامی کلام کی، کہ یہ 1600 عرصے میں لکھی گئی اور اس کو 40 مصنفین نے لکھا اور یہ مختلف ادوار میں ہو گزرے. ان کا یہ آپس میں اکٹھے نہیں تھے کئی. اور یہ دیکھیے اور ان کی دیکھیے کہ خدا کے کلام کی یہ الہامی ہے کہ اس میں پرفیکٹ، انگریزی میں کہتے ہیں پرفیکٹ ہارمنی، اور اس کی یونٹی جو ہے اس کے میسج میں. پرانا عہد نامہ ہو جو 39 کتابیں ہیں اور 27 جو نئے عہد نامے میں، آپ دیکھیے ہزاروں سال پہلے جو پیش گوئیاں کی گئی تھی اور وعدے کیے گئے تھے، آپس میں دیکھیے آپ کو تضاد نہیں ملے گا، وہ ایک دوسرے کی کانٹراڈکشن نہیں انہوں نے کی. انہوں نے سب نے، وہ یہی تو اس کا معجزہ ہے، کہ یہی اس کے الہامی ہونے کا معجزہ ہے کہ خدا کے کلام میں وہ جو بات کہی. دیکھیے پیدائش 3 باب 15 آیت کو لے لیں. موسیٰ جس نے توریت لکھی، وہ یسوع المسیح سے 1500 قبل از مسیح ہو گزرا ہے، اور اس نے وعدہ، اس نے وہ ریکارڈ کیا، یسوع مسیح کا وعدہ تھا پیدائش 3 باب 15 آیت میں کہ عورت کی نسل سے جو آئے گا وہ کیا ہے، وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا. یہ خدا باپ نے وعدہ کیا تھا. اب جو یسایہ نبی ہے وہ 8ویں صدی قبل از مسیح میں، اس نے دیکھیے کمواری عورت سے کیا ہے، یسایہ 7 باب کو پڑھیں اس کی 14 آیت سے. تو یہ دیکھیے مختلف صدیوں میں گزرے، لیکن ایک لائن جو تھی ان کی جو آپس میں، یہی وجہ ہے کہ یسایہ نے کانٹراڈکٹ نہیں کیا موسیٰ کو، اور یہی جو الہامی ہونے کا ہے. اور پھر حضرت داؤد کو دیکھیے جنہوں کے زبور ہم کہتے ہیں، وہ یسوع المسیح سے 1000 سال قبل از مسیح ہو گزرے، اور ان کے زبور بھرے پڑے ہیں یسوع مسیح کے وعدوں کے متعلق کہ مسیح آئے گا جو دنیا کا نجات دہندہ ہوگا اور جو گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے. یہ میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ اس میں، اور یہ بائبل مقدس اس وقت دنیا میں اس کو کہا جاتا ہے دا بیسٹ سیلر ہے، اور یہ سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے. تو اس لیے ہمارے ایمان کو اور تقویت ملنی چاہیے کہ جب ہماری جو عملی زندگی ہونی چاہیے کہ اگرچہ غلط فہمیاں پیدا ہوں، اگر کوئی کرتا بھی ہے تنقید، یہ نہیں کہ ان کو کرنا چاہیے، خدا نہ کرے، یہ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ لیکن اگر ایسی کوئی کنٹروورسی اٹھتی ہے تو ہم نے بیک ٹو دا اسکرپچر ہی آنا ہے، اور ہمارے پاس اوریجنل میں سب کچھ محفوظ ہے. خدا نے اپنے کلام کی ہزاروں سال پہلے جو اصل زبانوں میں دیا گیا تھا وہ آج موجود ہے. آپ ذرا پہلی وہ ایک تصویر جو ہے پکچر نمبر 1 دکھائیں. یہ میری لائبریری سے، میں آپ کو ساری لائبریری تو نہیں دکھاؤں گا، لیکن کچھ میں نے کتابوں کی تصویریں آپ کو ذرا ہم یہ دیکھیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جی جی. یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں آپ کو کہ جو بائبل مقدس جو اصل جو زبانیں ہیں ان میں دیا گیا، اور ہزاروں سال جو اس کے اصل آٹوگرافز ہیں. یہ ذہن میں رکھیں، یہ کوئی فوٹو کاپی نہیں ادھر ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھے. آٹو مین سیلف، گراف جو یونانی زبان میں گرافو ہے، آئی رائٹ، آٹوگراف سیلف رائٹنگ. اور جو خدا کے لوگ تھے وہ آپ کو پتہ ہے جو یہودی تھے فقی جو لکھتے تھے وہ بڑے کٹر ہوتے تھے، اور وہ جب لکھتے تھے جب تک وہ تصویر نہیں آ جاتی. میں یہ مثال بتاتا چلوں. پاسٹر جی دکھایا جا رہا ہے آپ کا جو پیج عبرانیوں میں لکھا ہوا ہے وہ بھی اس وقت چل رہا ہے، تو دکھایا جا رہا ہے، ذرا پلیز آپ دیکھیے گا. ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
गैर ज़बान या अबरानियों में, पास्टर जी अबरानियों में पेज है ना ये मुझे जो लिखा दरअसल हुआ है? नहीं नजर आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने वो दिखाया है तो मुझे थोड़ा सा अगर अ, दिखा दें। आप ज़रा आप अपने वो खोलें उसको, फ़ेसबुक को खोलें मेरी आईडी के, तो आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। मैं जी, दरअसल फेसबुक पे नहीं हूँ। चले कोई बात नहीं, अभी आप वो इन दिखा रहे हैं, जी, मैं जी, कोई जी। बात नहीं, जी, आप जी, उसको जी। दिखा रहे हैं, मैं ताकि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, हमारी जी, जी, गुफ्तगू चलती रहे। जी, आप ये दिखा रहे हैं जिसमें आप नोट करें, इस जी। पिक्चर में आप नोट करेंगे, मैंने हुँ, जो पिक्चर वहां डाल आप देख रहे हैं कि हुँ, एक पिक्चर है वो जो ऑरेंज कलर की, जो ये है बाइबल जो है, ये सारा पुराना अहदनामा है इब्रानी जुबान में। हुँ, और इस जो है क्या कहना चाहिए पिक्चर में, मैं बल्कि अपने मोबाइल से शायद खोलता हूं अभी, और साथ साथ ताकि हम उसको फिर वजात, और उसके साथ अगर आप देखें तो एक छोटी सी राइटिंग है, अगर उसको आप एनलार्ज कर सकें तो वो जो है वो अरामी जुबान में है, उसको कहते हैं एरामिक। जी, और वो इसलिए कि जब भी बात होती है हम कहते हैं कि पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और हुँ, वो जो ओल्ड टेस्टामेंट है, और ये याद रखें 39 किताबों की बात हम करके, वो क्या है, वो इब्रानी में लिखा गया है, लेकिन कुछ हिस्से, एक लफ्ज पैदाइश की किताब में है, कुछ यर्मिया में, लेकिन ज्यादा कुछ अबवाब जो हैं वो अजरा की किताब में और दानियल की किताब में अरामी जुबान में लिखे गए हैं, लेकिन उनका जो रस्मुल खत है वो इब्रानी जुबान इस्तेमाल की गई है, हुँ, लिखे इब्रानी में गए हैं, लेकिन उसका जो जखीरा अल्फाज है वो क्या अरामी में है। इसलिए हम कहते हैं मेनली जो है वो पुराना अहदनामा जो है वो इब्रानी में लिखा गया, और नया अहदनामा जिसे हम इंजील कहते हैं वो यूनानी में लिखा गया। और अब उसके साथ आप देखें आखिर में जो वो काले रंग के, और उसके साथ ही एक आप देखेंगे नीले रंग की जो किताब है, इसको कहते हैं हफ्तातवी तर्जमा, या हुँ, बल्कि तर्जमा ही नहीं, बल्कि ये तो बाइबल का उसका हिस्सा, ये तीसरी सदी कबल अज मसीह में सिकंदरिया में इसका उन्होंने जरूरत महसूस की, क्योंकि तीसरी सदी कबल अज मसीह में क्या था कि जो यहूदी लोग थे उनके बच्चे जो थे वो इब्रानी जुबान भूल रहे थे, और उन्होंने फिर क्या किया कि अपने बच्चों के लिए यूनानी जुबान में, इब्रानी वाले ओल्ड टेस्टामेंट को यूनानी में किया। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जिन आलमों ने किया वो 70 से 72 उलमा थे, ये कोई एक बंदे का, ये सारे 72 उलमा थे, वो बैठे थे, और ये खुद, और उन्हें पुराना अहदनामा दिया गया, और उन्हें इब्रानी से यूनानी में उसको किया। और ये जब हम बातें कर रहे हैं तो ये कोई हम भूल ना जाएं कि जो यहूदी लोग हैं आज भी यहूदी इबादत खानों में वो जो हमारी बाइबल है, जो पुराना अहदनामा जो हम पढ़ते हैं वो भी वही पढ़ रहे हैं। ये जिसको मैं उसकी तरफ आऊंगा, तर्जमों की तरफ, किंग जेम्स बाइबल जिसको कहते हैं 1611, अ 1611 वो पा बात। पास्टर जी, मैं थोड़ा-सा आप नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि जो भी किताब इस वक़्त आई है, उसमें बाकायदा हमने जो कंट्रोवर्शियल जो जुमले हैं या उन पे हाइलाइट किया हुआ है, वो जो नेक्स्ट होगा, चूँकि हमारे पास्टर जी, पास्टर अलीशा जान हमारे लायात हैं, इनके बेशुमार इस वक़्त शागिर्द हैं। इंग्लिश लैंग्वेज वाले पाकिस्तान में बहुत सारे हैं जिन पे ये हर वक़्त अटैच रहते हैं। ये हमारा एक पहला प्रोग्राम था कि पास्टर जी जो है वो बाइबल अज़्र-ए बाइबल मुक़द्दस जो है उसकी सदाकत को बयान कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा प्रोग्राम होगा, उसमें जो है वो जो कंट्रोवर्शियल जो बीच में बयान किया गया है, हम उस पे ख़ास जो है वो उस पे बहस करेंगे। आज नाज़रीन आप पास्टर जी जो हैं, वो बाइबल मुक़द्दस की सदाकत बयान कर रहे हैं कि इसको कोई भी इंसान या शैतान या कोई भी इसको बदल नहीं सकता। उसको जो अगर कोई इसका एक शोशा या कुछ भी बदलेगा, एक नुक्ता भी बदलेगा, उस पे आफ़तें आएँगी। खुदा ने कसम खाई या उसने वादा किया है कि वो
اس کی حفاظت کرے گا. تو کیوں ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ جی پاسٹر جی جاری رکھیے. اور بالکل، اور آپ نے یہ بات اس کو ملائیں مکاشفہ کی، جو بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، اور بائبل کی نہ صرف وہ مکاشفہ کی بات ہو رہی ہے، پوری بائبل کی ہو رہی ہے، کہ اس میں کوئی شخص نہ تو لفظ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، نہ ہم اس میں کوئی ایڈ کر سکتے ہیں نہ اسے کوئی ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم نے، اور چونکہ جو ہم تصویر جو آپ دکھا رہے ہیں، میں بھی ادھر موبائل پہ اب دیکھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے اس کے ساتھ پھر جو ہے جس پہ لکھا ہے نا ہولی بائبل، اور یہ بائبل جو ہے اس میں یونانی اور عبرانی پرانا اور نیا دونوں کی اکٹھی ہے، یہ دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے نیچے گریک کے یونانی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وہ عبرانی سے نیچے. کیونکہ آپ دیکھیے جو لوکا کی انجیل میں مسیح نے جب جی اٹھے تو اپنے اماؤس پر جاتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ توریت، انبیاء اور صحائف میں کیا لکھا ہے میرے بارے. اور وہاں یہاں دیکھیے کہ جو ادھر اس بائبل کے اوپر لکھا ہے، عبرانی میں لکھا ہے تورا نویم کتویم. اور آپ جو سمجھتے ہیں کچھ آپ کو سمجھ آئے گی کہ تورا نویم نبی کی جمع ہے انبیاء، اور کتویم کتب صحائف جسے کہتے ہیں، ہم بھی کتاب کہتے ہیں، عبرانی لوگ بھی کتاب کہتے ہیں لکھنے کو. اور پھر نیچے یونانی میں نئے عہد نامے کی بات ہو رہی ہے کہ جو نیا عہد نامہ یہ اکٹھا کر دیا گیا تو اوریجنل میں موجود ہے، تاکہ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ کوئی کرسچنز نے کوئی ایسا لفظ آگے پیچھے کیا ہے. میں آپ کو یہودیوں کی مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیے، جو ابھی ہم دوسری تصویر کی طرف چلیں، جو آپ نے دوسری تصویر ذرا دکھائیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں پکچر نمبر 2، اور وہاں پر اردو بائبل ہے بڑی، اور اس کے ساتھ انٹرلینئر ہے، اور انگلش بائبل کنگ جیمز بائبل ہے، اور وہ اس پر تھوڑا سا میں یہاں بھی گفتگو کروں گا. جی آپ کو میری آپ کی آواز مجھے بھائی سیمسن نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بکس دکھائی جا رہی ہیں، اگر آپ یہ کھول لو گے سوشل میڈیا فیس بک تو آپ کو ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے. ہاں، میں بھی میرے سامنے ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں تصویر جو ہے. جی جی. اب اس تصویر میں دیکھیں کہ جو بالکل آپ دائیں طرف سے دیکھنا شروع کریں تو یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں انٹرلینئر ہے. انٹرلینئر کا جو ہوتا ہے نا وہ کہ آپ ایک لینگویج اور ساتھ ترجمہ، لفظی ترجمہ، جس طرح لفظ بلفظ، یہ پوری بائبل کا لفظ بلفظ ترجمہ ہے، پرانے عہد نامے کے جو اور نئے عہد نامے کا یونانی میں، اور یہ سب کچھ دستیاب ہے، لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ اردو بائبل ہے. دیکھیے یہ بھی جو ہے یہ چھپی ہوئی ہے اپنا لاہور سے جو بائبل سوسائٹی کیا ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ آگے دیکھیں تو ہولی بائبل جو بڑا ہے، یہ کنگ جیمز بائبل کی بات ہو رہی ہے، جس کا دوسرا نام ہے آتھورائزڈ ورشن، اور یہ 1611 میں اس کا ترجمہ ہوا، اور کنگ جیمز کے حکم پر. اور یہ غور کرنے والی بات ہے، تقریباً 50 کے قریب علماء تھے جو اصل زبانوں کے ماہر تھے، اور اگر ان کو اصل زبانیں نہ آتی تو وہ ترجمے کی ٹیم میں نہیں شامل تھے. اور یہ ان کا کام تھا کہ جو اصل نسخوں میں لفظ ہے اس کو وفا دیانتداری سے آپ نے ترجمہ کرنا. اور یوں یہ ترجمہ سامنے آیا. بادشاہ کا حکم ہو تو وہ اپنا غلط تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اور یہ اس لیے ہے. اور یہ یہودی لوگ بھی عبادت خانوں میں یہ پڑھتے ہیں. اور اگر کرسچنز نے پرانے عہد نامے کی کوئی آیت کا ایک لفظ بھی بدلا ہو تو انہوں نے دنیا کو بتانا تھا کہ انہوں نے اپنا جی آگے پیچھے کر دیا. یہ بات ہم نے غور سے سننی ہے. جو غیر مسیحی بھی ہیں، دیگر مذاہب والے، ان کے لیے بھی یہ ایک ایویڈنس کے طور پہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے دنیا کو بتانا تھا، ان کرسچنوں نے اس میں تبدیلی کر دیا. لیکن ایسی ہرگز کوئی بات نہیں. اور اس کے ساتھ کیا وہ عربی میں ہے، عربی میں بائبل ہے جو عرب لوگ عرب ملکوں میں مسیحی پڑھتے ہیں. اور وہ دیکھیے اب آپ اس کو پڑھ لیں، پیدائش کی کتاب کو لے لیں. ایک مثال وہاں صفحے دکھائے گئے تھے شروع میں، ایک صفحہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کا عبرانی میں آپ نے دکھایا، وہ پچھلی تصویر. اور پھر ایک ہے یونانی میں انجیل متی کے پہلے باب کے پہلے صفحے کا. تو اب آپ دیکھیے یہ میرے پاس میں جو ادھر میں نے رکھا ہے اورنج کا، یہ جو ادھر ہے میرے پاس ہے،
تو اب جو بھی اسٹوڈنٹ ہے, میں اس سے اگر پڑھاؤں ایک دو آیت پڑھوں, تو اب اس کو آپ دیکھیے, جو دیانتدار لوگ ہیں انہوں نے جب بھی بائبل کا ترجمہ کیا ہے, انہوں نے اپنے خیالات نہیں پیش کیے, انہوں نے لفظی ترجمے کیے ہیں, اور اگرچہ ایک لفظ آگے وہ, لیکن انہوں نے کلام نہیں بدلا اوریجنل میں. بعض نے دیکھیے, ابھی میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں عبرانی میں کیا لکھا ہے, لفظی طور پہ کیا لکھا ہے عبرانی میں. اس کا میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی کہتا ہوں. یہاں لکھا ہے بریشیت, بریشیت 12, ایلوہیم ایت ہشمائیم و ایت ہارٹس, یہ اس کے پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت ہے. اور یہاں اس کا میں لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں. وہاں لکھا ہے ابتدا میں پیدا کیا خدا نے کیا ہے, آسمان اور زمین کو. اب آپ دیکھیے, اب دنیا کے ہر ملک میں لوگ کریں گے کہ اس کو با محاورہ ہم اس کو کیا کریں, اپنے لوگوں کے لیے بیان کریں. آپ اس کو اردو میں پڑھیں تو اردو میں اب اس کا کیا ترجمہ ہے دیکھیے. اس میں کوئی ہے, آپ جو اردو اٹھا کے دیکھ لیں, خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. اور آپ دیکھیے یہ جملہ جو ہے, آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, میں غیر مسیح کوئی دوست ہے جو چاہتا ہے وہ عبرانی کا عالم ہو, اور وہ چاہے تو یہودی عالم کو لے آئے, اور میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم, بیٹھ جائیں گے ایک میز پر, اور آپ کوئی آیت دکھائیں جہاں سے کرسچنوں نے جو وفادار, جس کو ہم کہتے ہیں مستند ترجمے جو ہے وہ اتھینٹک ترجمے بائبلیں نہیں ہیں. لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں, اب دیکھیں آپ عربی کی بائبل اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے عربی میں یہ جو عبرانی میں ہم جس کو کہتے ہیں سما ورز, تو عبرانی میں جو لفظ ہے, جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ مادری زبان بھی ہے زبانوں میں, تو اس میں وہ کہتے ہیں شمائم, اور پھر کیا ارد, ہم اس کو ارض کہہ دیتے ہیں. اور عربی کی بائبل میں بھی وہی جملہ لکھا ہے, سماوات و ارض. تو یہ, اور فی بد, فی العبد, یا کہہ لیں, یا آل کی شاید غلط, لیکن وہ فی اب جو ہے کہ ابتدا میں آپ اس کو پڑھیں. تو دنیا کے آپ چینی لوگوں کے پاس چلے جائیں, کسی بھی ملک میں چلیں گے, اس آیت کو اٹھا کے دیکھ لیں, اور جو اصل زبان ہے عبرانی میں, وہاں پہ آپ کو ہر جگہ یہی بات ہوگی. یہ نہیں لکھا ہوگا کہ ابتدا میں خدا نے شام اور رات بنائی, یعنی بالکل وہ ہر جگہ وہی ہوگا. تو یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کے کلام, جب بھی کوئی کنٹروورسی ہو, جب دیکھیں خدا کا خادم ہے, میں جب کوئی پیغام تیار کر رہا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میری سمجھ ہے میں اپنا اصل زبان میں جا کے حوالے کا مطالعہ کروں, اور اپنا ایک لفظی ترجمہ تیار کروں, اس سے پہلے کہ میں انگلش بائبل کے ترجمے. اور میں نے دیکھا کہ انگلش بائبل میں آتھورائزڈ ورشن کنگ جیمز لے لیں, اور دوسرے ایک دو جو ترجمے, تو وہ بالکل وہ انہوں نے کوئی بدلا نہیں اس کے مفہوم. تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا, اسی لیے ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ترجمے جو ہیں, یہ ترجموں کو ہرگز نہیں کہنا چاہیے. لوگ کئی دفعہ کہیں گے جی وہ کیڑی بائبل, کون سی بائبل آپ کی, یہ تو بائبلیں ہیں, وہ ایک ترجمے کو اٹھا کے کہیں گے. اور آج کل مغرب میں بھی یہ ہو رہا ہے. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مغرب میں بدعتی فرقے بھی ہیں, تو جو لوگ جو غیر مسیحی ہیں, دیگر مذاہب والے, ان کے لیے بھی میری ایک درخواست ہے کہ آپ کبھی بھی نہ دیکھیں, کیونکہ ایک جو بدعتی بندہ ہے وہ تو اپنی گناہ والی بات کو کور اپ کرنے کے لیے وہ کہے گا جی مجھے یہ ترجمہ پسند ہے, میں یہ بنا لیتا ہوں, چاہے جو مرضی کو کرے. لیکن جو انجیلی لوگ ہیں, جو مسیح کے دنیا میں, وہ سب ایک ہی متفق ہیں, ان سب کا اتفاق ہے, ہر سب کا, کہ یہ جو میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیے یہ جو بائبل ہے, اس میں ایک طرف اس کے جو ہے عبرانی, اور پھر اس کے جو اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ جو ہے یہ یونانی میں, اور یہ جو ہے ایک کتاب ہے. اس کو آپ اٹھائیں, پڑھیں, دنیا میں گھومیں, جہاں جائیں, اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ خدا کا کلام یہ الہامی جو میں نے وہ وہ ایک ہی ہوگی. اس میں اس کی ترتیب میں ہو سکتا ہے لفظ کا محاورہ آگے پیچھے, لیکن اس کا ایک ہی وہ ہوگا جو مستند ہے. بلکہ آپ دیکھیے, میں نے تو یہ سنا تھا کہ جب پنجاب یونیورسٹی میں انگلش کے لیے لوگ جاتے تھے تو ان کو 1 مہینے کے لیے کنگ جیمز بائبل پڑھائی جاتی ہے, پتہ نہیں ابھی پڑھائی جاتی ہے یا نہیں, اور وہ لوگ پڑھتے تھے,
اور ولیم شیکسپیئر کو شیکسپیئر بنایا اس بائبل نے, کیونکہ اس کی دیکھیے اس نے سیکھی جو لفظ اور اس کی ووکیبلری یہ بائبل نے سے اس نے لی. ہاں جی 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 پاس فیڈ بیک بھی بہت آ رہی ہے, تو ہم مزید اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جو عام ہمارے مسیحی ہیں کیا وہ بھی اسی کنٹروورشل میں پڑ گئے ہیں کہ انہوں نے ایک کچھ کہہ رہا ہے, ایک کچھ کہہ رہا ہے, ایک کچھ کہہ رہا ہے, کیونکہ ایک لاز بھی ہیں اس وقت کہیں کہیں جو ہے یہ آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, جبکہ حکومت کہتی ہے کہ جو ہے ہر کسی کو مذہبی آزادی ہے, اور دوسرا کھڑا ہو کر یا ملا کھڑا ہو کر وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کی تو اس سے ثابت ہو گیا, اس کتاب سے ثابت ہو گیا کہ جی یہ تو آپ کی تبدیل شدہ ہے یا تبدیل ہے بائبل, آپ اسلام قبول کر لو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کی حکومت بھی چپ رہے اور جو مرضی دوسرے مذہب کو جو ہے وہ اس طرح شامل ہو جائے کہ اس کو جٹلانے کی کوشش کرے. المیت تو یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے اپنے جو لوگ ہیں اس مخالفت میں یا سچا جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بندے نے تو غلطی انہوں نے کی اور غلطی وہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اس کتاب کو اشاعہ کرو؟ آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی اس حرف اٹھایا جاتا ہے, چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ کیا باتیں نہیں ہو رہی, کیا باتیں نہیں, پھر کیوں اس طرح کی بڑی بڑی غلطیاں جو ہے کی جا رہی ہیں. جی پاسٹر جی. آپ پہلے تو آپ کی پہلی بات کو میں شروع سے لیتا ہوں, آپ نے کہا فیڈ بیک آ رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں پاز لے لیتا ہوں, کس قسم کی فیڈ بیک میں آپ جو اگر کوئی اس طرح کا اصل میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ چونکہ جو ہے یہ ہم لوگ جو اس وقت صرف ہم بائبل مقدس کی صداقت پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, اس وقت ہم ایسا کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم اس کو مزید لے جائیں. یہ پیج نمبر 2 بھی ہے میرے عبرانی زبان کا متن جو ہے عبرانی زبان کے عمل انتقال کی تاریخ. یہ اس طرح آیا, ایک تو یہ ایک کنورشل پیج نمبر 3 پہ آیا ہے کہ ڈاکٹر رابرٹ اے بسکام امریکہ کے خطے میں بوبیا ترجمہ کے ایک مشیر ہیں, جو انہوں نے جو ہے وہ بیچ میں کچھ نقطہ نظر جو ہے وہ مختلف نقطہ نظر پیش کیا. تو اس میں جو ہے وہ لوگوں نے یا جو دوسرے ہیں انہوں نے جو ہے وہ فائدہ یہ ہے حسب ضرورت کئی دنوں سے آمادگی کیا گیا ہے اور ایک اضافی مواد شائع کیا گیا. اچھا یہ تو آپ ان کو ہم کیونکہ بعد میں رکھیں گے باقاعدہ جو بھی میں یہ اس پہ کہوں گا. دیکھیے جب آپ نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے اور یا کسی ایسی بات اٹھتی ہے تو ہمارا جو جواب ہے ہم نے سچائی سے دینا. جو خود میں یہ جو پروگرام کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں اس میں اگر لوگ غور سے سنیں اس کو جو پروگرام میں, تو اس میں ان کے لیے ہیرے اور موتی ہیں, جواہرات ہیں جو ان کو وہ پکڑ لیں کہ اس کا ہم ایک ان کو وے آف تھنکنگ بھی دے رہے ہیں کہ دیکھیے چاہے کوئی مرضی کرتا ہے آپ کو کہ جی یہ آپ کی بدل گئی ہے بائبل یا جو مرضی, ہم ان میں وہ شروع میں کہہ چکا تھا میں کہ یہ ایک دیکھیے ہم اس بحث میں نہ پڑھیں بلکہ ہم کہیں کیونکہ جو خدا کا کلام ہے خدا اپنے کلام کی خود حفاظت کرتا ہے. اور بلکہ ہم شروع میں کہہ چکے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے اور ہم 100% ہمارا ایمان ہے, ہر ایک لفظ ہمیں جان سے پیارا ہے خدا کے کلام کا, اور ہم نے اس کو سینے سے دل سے لگاتے ہیں اور دل میں جگہ دیتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے یہ جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں تصویریں اوریجنلز ہیں اور یہ جو ترجمے اور یہ ساری ایجوکیشن بھی ہے اور ساتھ ساتھ روشنی بھی ہے کہ تاکہ اگر باتیں ہوتی ہیں تو ہم کہہ سکتے خدا کا شکر ہے کہ خدا اپنے کلام کی خود حفاظت کرتا اور ہزاروں سال سے وہ کر رہا ہے. تو باقی یہ کیا کرنا چاہیے, آپ کی بات درست ہے. میں نے آخر میں کہا تھا میں دوں گا محبت والا مشورہ کہ کیا کہ وہ تو شروع میں ہم اشارہ بھی کر چکے ہیں
کہ ایک جو ہے اس سے سبق سیکھنے چاہیے, لیسن لینے چاہیے کہ دیکھیے, اور لیسنز جو ہے وہ لرن کرنے چاہیے کہ جو دیکھیے بائبل جو ہے, بائبل کی جو پرنٹنگ کا جو کام ہے, بلکہ دنیا کا جو پرنٹنگ میڈیا ہے وہ تو دنیا کو بائبل نہیں دیا ہے. جرمنی سے آپ کو پتا جو پہلی گوٹنبرگ بائبل چھپی تھی, اور خدا کا شکر ہو کہ وہ چھپی بھی, یاد بھی وہ اسی لیے ہوتا بائبل کو کرنے کے لیے, اور یوں اخباروں والوں کو بھی اور دوسروں کو پرنٹنگ میڈیا کو بھی یہ بلیسنگ ملی ہے. تو ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ جو خدا کا کلام ہے اس کی ترویج, اور یہ میرا بھی مشورہ ہوگا, کسی ایک ہی نہیں بائبل سوسائٹی, یہ ادھر مغرب میں بھی ہے یا مشرق میں بھی ہے, کہ جو بائبل سوسائٹیز ہیں ان کو چاہیے, جو خدا کے وہاں بندے کام کر رہے ہیں, ان کو یہ مشورہ بھی ہوگا کہ آپ جو ہے, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا مین فوکس ہوتا ہے بائبل سوسائٹی کوئی بھی ہو, اس کا کام ہے بائبل چھاپنا. ہم بائبل چھاپیں کیونکہ لوگ, بائبل کا بعض دفعہ کال ہے لوگوں کو, میں نے دیکھا ہے پاکستان میں وزٹ پہ تھا کئی جگہ, تو وہ مجھے کہتے تھے پاسٹر جی ہمارے پاس تو بائبل ہی نہیں مل رہی, اور وہ جو ہے تاکہ پھر جو ہے اپنے ریسورسز کو توجہ اس طرح فوکس کریں کہ ہر گھر میں مل سکے بائبل, لوگ پڑھیں. خدا کا کلام جو ہے یہ جب زندگیوں میں جائے گا, خدا کا کلام تو یہی بدلتا ہے زندگیاں. اور وہ ہم کیا گیت نہیں گاتے, یہ بائبل مقدس خدا کا کلام, وہ گیت کے الفاظ کیا ہیں, یہ بائبل مقدس خدا کا کلام, یہ اس کے جو الفاظ بھی ہیں, یہ زندہ کلام, یہ خدا کا زندہ کلام, یہ دل کو بھی بدلے اور خیالوں کو بھی بدلے, اور یہ گمراہ انسانوں کی چالوں. جی جی پاسٹر جی, اصل میں جو جس معاشرے میں ہم تو ایک الگ معاشرے میں ابھی ہیں, جو اس معاشرہ ہے جو پاکستان کا معاشرہ ہے, جہاں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آسمانی کتابیں جو ہے ہو بہو آسمان سے نیچے کو آتی ہیں, اوپر سے نیچے کو آتی ہیں. تو ان کا مطلب کہنے کا, جب ہم کہتے ہیں جی یہ رسولوں نے لکھی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ تو خود کہتے ہو کہ جی یہ رسولوں نے لکھی ہیں, انسانوں نے لکھی ہیں. وہ اس الہام کو تو بالکل انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. انڈرسٹینڈنگ کے الہام کا مطلب کیا ہے, وہ الہام دیتا ہے تو لکھی جاتی ہیں. اس طرح کبھی نہیں ہوتا کہ وہ وہاں سے اوپر سے آسمان سے, بلکہ دیکھیے جو 10 احکام ہیں, the 10 commandments, بعض خدا کے جو حصے ہیں وہ خدا نے لکھا, اپنی انگلی سے لکھ کر موسیٰ کو دیا پتھر کی تختیوں پر. اور یہ جو the 10 commandments ہیں, جو ہم یہ مثالیں دے رہے ہیں, تو جو لوگ سن رہے ہیں, آپ گوگل کر سکتے ہیں, لکھیں the 10 commandments, اس کی سٹڈی کریں. یہ خدا کا جو ہے وہ کامل جو ہے اس کی جو شریعت ہے, اخلاقی شریعت, جس کا جو پہلا حصہ ہے ہمارا تعلق خدا سے, اور کہ جو ہماری جو خدا پر ایمان, ورشپ, محبت جو ہے, جو ورٹیکل رشتہ ہے, اور پھر ہاریزنٹل کہ انسانوں کے ساتھ. اور یسوع مسیح نے تو اس کو سم اپ کر دیا, انہوں نے خود, وہ کلام ہے, کلام مجسم ہوا, وہ تو خود کلام جس نے کلام دیا. اور جو وہ باتیں کرتے تھے ان کے منہ سے, وہ زندگی کی, انہوں نے جو بات کہی وہ لکھی ہے. نئے انجیل کو لے لیں, وہ حواری ساتھ تھے. پھر میں نے الہام کی وہ اس لیے آیت پڑھی تھی دوسرے پطرس سے, کہ بندے اپنی مرضی سے نہیں لکھتے تھے جو ان کے دل میں آیا, کیونکہ خدا کا جو روح القدس ہوتا تھا ان کو وہ لے لیتا تھا, وہ ان کے روح کے کنٹرول میں ہوتے تھے. جس طرح ایک جہاز ہوتا ہے, بحری جہاز سمندر پر, تو ہوا جو ہے وہ اس کو لے کے جاتی ہے, تو روح القدس جو تھا وہ اپنی مرضی تھے, تو ایک لفظ نہیں انہوں نے لکھا, اپنی یہ نہیں دیا. تو اس لیے اس سے ہم نہ گھبرائیں. اگر کوئی نہیں سمجھتا تو ہم دعا کریں, خدا خود کی آنکھیں کھولے گا, اور پھر یہ جو آنکھیں کھلتی ہیں تو صداقت بائبل اپنی جگہ قائم ہے. یہ خدا کا زندہ, سچا, الہامی اور لا تبدیل کلام ہے. اور یہ خدا جو تھا ان سے کلام کرتا تھا. بلکہ آپ عبرانیوں کا خط پڑھیں, عبرانیوں پہلا باب, میں چاہوں گا بلکہ پڑھیں عبرانیوں کا خط. وہاں دیکھیے پہلا باب, وہاں لکھا ہے, پہلے باپ کی پہلی, اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ
اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے, جو دیکھیے خدا کے نبی ان سے معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا, جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. تو آپ یہ پڑھیں, اور میری درخواست ہوگی اپنے بہن بھائیوں سے کہ ہم بائبل کو پڑھیں, خدا کے کلام کو, کیونکہ جب زبور میں ہے, زبور 119 جو ہے, زبور 119 جو ہے وہ تو خدا کے کلام کی خوبصورتی پر اس کا مضمون ہے. زبور 119 کا مضمون ہی خدا کے کلام پر ہے, کہ خدا کے کلام کی بیوٹی اور بلیسنگ پر, کہ اس کو ہم پڑھیں. اس میں کتنی آیتیں ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. تو یہ جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ کر اس پر عمل کریں گے تو دنیا جو ہے وہ مسیح کو بھی دیکھے گی, اس کی گواہی کو بھی دیکھے گی. آپ کو شاید میں نے پروگرام سے یہ بات کہی تھی ایک دفعہ, تو فخر نہیں ہمیں کرنا چاہیے, خدا کا فضل ہے, گریس ہے کہ یہاں پر ایسٹ لنڈن میں ہی تھا میں, تو وہاں پہ جو برے کردار کی لڑکیاں ہوتی ہیں, ایک روسی لڑکی تھی, تو وہ اس کو نہیں پتا تھا میں کرسچن ہوں, پھر نہیں پتا تھا میں پاسٹر ہوں, تو وہ اس کا جو ایک بڑا خراب قسم کا شخص بھی تھا, غلط استعمال کرتا, وہ بیٹھی ہوئی تھی سڑک کے کنارے اس کے پلر کے پاس, تو اس کو نہیں پتا تھا. تو وہ میں قریب سے گزرا تو اس نے مخاطب کیا, اور پھر میں نے جب اس کو کہا کہ اس کو پتا چلا کہ میں کرسچن ہوں, اور میں نے وہ آیت بتائی جو یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں, دنیا کا نور میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. اور پھر جب اس نے میری مثال سنی, گواہی کی کہ شادی سے پہلے میں کمارا تھا اور ادھر اتنے سالوں سے رہ رہا تھا, تو وہ حیران ہوئی کہ شادی سے پہلے آپ نے کوئی اور ریلیشن شپ نہیں رکھا ایسی. تو میں نے کہا نہیں, میں مسیح نے کیونکہ کہا دنیا کا نور میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا. تو وہ روسی لڑکی بڑی حیران ہوئی, اس نے مجھے کہا یہ ہو نہیں سکتا, یہ تم ساتھ نہیں. میں نے کہا میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں, تمہیں نہیں یقین آتا, دیکھو میں نے یہ مندری, پنجابی میں کہتے ہیں مندری پہنی ہوئی ہے, یہ میرا ویڈنگ رنگ ہے, تو میں جو, اور میری بیوی سے پوچھ لینا. اور وہ اس نے میں نے کہا بلکہ منگنی بھی ہو جائے تو پھر بھی نہیں ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنا جب تک شادی نہ ہو, جو خدا کے کلام کی, جو مسیح کے نور کے پیچھے. تو ہم نے یہ نور کی گواہی ہے اس طرح سے. اور وہ لڑکی کھڑی ہوئی, تو وہ اس نے بڑی حیران ہو کے مجھے, اس نے پوچھا, اس کو پتا چل گیا میں پاسٹر ہوں, تو اس کا اگلا سوال تھا پاسٹر آپ کا چرچ کہاں ہے, میں آپ کے چرچ آنا چاہتی ہوں. یہ دیکھیے, یہ میں ایک مثالیں دے رہا ہوں ایک گواہی کے طور پہ کہ ہمارے دل میں خدا کا کلام, یہ مجھے دل سے ہمارے دل میں ہے, اور اس کا ایک ایک لفظ پیارا ہے, لیکن جب ہم اس کے مطابق چلتے ہیں عملاً, تو پھر جو ہے دنیا کو روشنی. اور وہ پھر آئی, اس کا جو فراڈی بندہ تھا اس کو چرچ نہیں آنے دینا تھا. وہ کہتی تھی مجھے یہ چرچ نہیں آنے دیتا, کہیں میں توبہ نہ کر لوں, کیونکہ اس کے پاس وہ برا شخص تھا, وہ بڑے برائی کے لیے اس کو استعمال کرتا تھا. تو ہم اس کے لیے دعا میں کرتا رہا. پھر وہ ایک دن آئی اور اس نے پھر بائبل لی روسی زبان میں. دیکھیں نا, بائبل پھر گئی خدا کے, تو بائبل ہمارا مضمون ہے کہ یہ بائبل جو ہے خدا کا کلام. اور وہ کیسے ہوا کہ اس نے گواہی سنی. تو یہ چیزیں جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہ گھبرائیں. دیکھیے یہ جو چیز ہے, چاہے آپ مشرق میں بیٹھے ہیں یا مغرب میں بیٹھے ہیں, اس کا دیکھیے ایک یا جو مرضی کو کہتا ہے, ہم نے, ہمارا یہ مقصد نہیں, ہم تو خدا کے خادم ہیں. ہم تو یہ کہیں گے ہر شخص کو دیکھیے ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے گورنمنٹس کی, اور یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. اس لیے میں اس اصول کا قائل بھی نہیں کہ میں بتاؤں کہ یہ آپ کو منفی, آپ میری سوچ سے واقف بھی ہیں کہ دیکھیے کہ ہم نے دعا کرنی ہے. تو اب دیکھیے خدا رحم کرے, تو یہ جب آپ عمل کریں گے کلام پر, اس کے الہامی کلام پر, آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے, صبح اٹھ کر اس کے مطابق زندگی کریں گے, تو روشنی پھیلے گی. تو روشنی جب پھیلتی ہے تو پھر وہ تاریکی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. وہ لائٹ جو ہے وہ ڈارکنس کو ڈرائیو آؤٹ کر دیتی ہے. تو میں سمجھتا یہ جو ہم وے آف تھنکنگ دے رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو, کہ یہ بہترین اپروچ ہے, کہ یہ ایک طرح گراؤنڈ ورک ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو,
ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ہم نے تصویریں دکھائیں، اور اب یہ آخری تصویر وہ دکھا لیں جو تھرڈ وہ پکچر ہے جس میں وہ تفسیریں ہیں، وہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں براؤن رنگ کا سیٹ ہے اور لائبریری کی جو کتابیں ہیں. اب یہ میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے جو انجیلی سوچ کے لوگ ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں ایوینجیلیکل، انجیلی مسیحی جو ہیں، انہوں نے تفاسیر لکھی ہیں، اور جو مسیح کے دیانتدار خادم ہوتے ہیں، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ میں خادموں سے بھی کہوں گا، پاسٹر سے بھی کہوں گا، اپنے چرچز میں آپ جب کوئی تفسیر ریکمینڈ کریں، تفسیریں ہمیں کلام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. اب آپ دیکھیے یہ جو براؤن رنگ کا سیٹ ہے، یہ بڑا پرانا ہے، اس پر میں نے ٹیپیں لگائی ہیں. یہ دراصل پورے نئے عہد نامے کا متی سے لے کر مکاشفہ تک یونانی متن میں جو ہے یہ تفسیر ہے. ہر یونانی لفظ اور جملے کی یہ کامنٹری ہے، اور میں جب پڑھتا ہوں مجھے خوب مزہ آتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ دیکھو ہمارے خدا کے کلام کی یہ صداقت ہے کہ جو کچھ ترجموں میں میرے پاس فارسی زبان بھی میں پڑھ سکتا ہوں، میں نے فارسی کا بھی میرے پاس ترجمہ ہے، اور عبرانی اور یونانی کا تو میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور اردو کو میں پڑھتا ہوں، کنگ جیمز بائبل پڑھتا ہوں، عربی کی بائبل کی بھی کچھ سینس ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ گرامر کی. تو جب میں پڑھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے کہ چاہے عربستان ہو، ترکی ہو، ایران ہو، پاکستان ہو، پوری دنیا کا کوئی ملک ہو، خدا کا کلام جو ہے، جو لوگوں نے مستند ترجمے کیے ہیں، وہ بیک ٹو اوریجنل کے پاس گئے ہیں. پاسٹر جی، آپ یہ جو حوالہ عربی میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی جو ایک نقطہ بھی چینج نہیں کر سکتا؟ کس کا؟ کہ بائبل کا کوئی ایک نقطہ بھی چینج نہیں کر سکتا. عربی میں آپ پڑھ سکتے ہو؟ عربی میں کون سا حوالہ آپ چاہ رہے ہیں؟ یہ حوالہ کہ جہاں لکھا ہے کہ اس کا کوئی ایک نقطہ بھی ادھر کا ادھر نہیں کر سکتا. وہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے قریب، لیکن یہ اگر جو عربی کو سمجھتے ہیں، دیکھیے یہ ہماری دعوت ہے، جو بھی عربی تو لوگ بہت جانتے ہیں، وہ اٹھائیں عربی کی کتاب کو، اور میں یہ ان سے درخواست کروں گا عربی میں جو ترجمہ، بلکہ گوگل کر سکتے ہیں، آن لائن آپ کریں، اس کو پڑھیں، وہاں پر ایگزیکٹلی وہی ہے. جس طرح میں نے آپ کو پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت سے وہ مثال دی تھی کہ وہاں پر لکھا ہے، جو پہلا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ فی عبد، یعنی الف لام بے دال، فی مطلب ان، فی جو عربی میں ہے ان، ال کیا ہے؟ دا، اور ود میں وہ کیا؟ ان دا بگننگ. تو یعنی یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو یہ سب کچھ تو اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پر بھی ہے، لوگوں کے پاس بھی، اور وہ سٹڈی کریں. اور اسی لیے میں نے وہ صفحے دکھائے ہیں اس تصویر میں کہ جو پیدائش پہلا باپ ہے، بائبل مقدس کی پہلی کتاب کا پہلا صفحہ عبرانی میں، اس کو لے لیں، جو عبرانی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ماہر ہیں، اس کو لے لیں، اور اردو کی بائبل لے لیں، عربی کی لے لیں، اور ان کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ کیا انہوں نے کیا تبدیلیاں کی. یہ ایک ایسے بنی سنی سنائی اصل میں یہ بائبل سوسائٹی نے ایک موقع فراہم کیا کہ آلریڈی ایک نقطہ جو ہے وہ کنٹراورسل چل رہا ہے، یا اس طرح کی بحث چل رہی ہے، اور انہوں نے یہ ایک کام کر کے جیسے کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل ڈالا، انہوں نے اور مزید اس کو جو ہے وہ کنٹراورشل بنا دیا ہے. تو میں ایک پاسٹر جی آپ سے ایک واقعہ بھی شیئر کرتا ہوں کریں. ہاں جی. کہ جیسس کرائسٹ میں کتنی قوت ہے جو غیر قوم بھی اس کے جو ہے وہ نام لیتی ہے. تو اسے یہ کوئی 30-35 سال کا ہے، جب ہم بھی جوان تھے کبھی. تو اس طرح سے ایک کیلنڈر بتاتا ہے، کرسچن کیلنڈر تھا، اور وہ جو میرا خیال ہے ڈرائیور تھا. یہ سمبڑے آل سے سیالکوٹ کو بس آ رہی تھی تو وہاں پہ ایک عورت میں جو ہے وہ بدروئیں آ گئی. تو اب وہ بس تو سارے جو ہے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، بس ایک طرف کھڑی کر لی. ایک کیلنڈر تھا، کیلنڈر نے آ کے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے کہتا ہوں، اس میں سے نکل جا. یسوع مسیح کے نام سے کہتا ہوں، اس سے
निकल जा। तो वो जो है वो बिल्कुल ठीक होगी, बदरूएं निकल गई। अब ड्राइवर ने उस कैलेंडर को पकड़ लिया, वो माना कोट का था, गालबन माना कोट का था, वो जो कैलेंडर था, मुस्लिम कैलेंडर था, मुस्लिम कैलेंडर था। ये मुझे क्रिश्चियन एक बता रहा है वाकया। वहां सबको मतलब उसने गवाही दी कि ये इस तरह से वाकया हुआ। अब हुआ क्या कि उन्होंने, ड्राइवर ने जो है उस कैलेंडर को बड़ा मारा, ये कि तूने झूठ बोला था, तू तो बना हुआ था, मुस्लिम बना हुआ था, तो बहुत बड़ा झूठ। वो ले गए वहां पे बस, जो सियालकोट का बस स्टैंड है वहां पे खड़ी की जी। वो तो बात आगे बढ़ गई, कहता है मैं मुसलमान हूँ, सबको पता है मैं मुसलमान हूँ। दरअसल हमारे पड़ोसी जो है वो गॉस्पल वहां पे गालबन फिलडीफिया की कलीसिया है या मनाकोट में। अब मुझे थोड़ा सा देर की बात है, कहता है वो उसने तो साई बोलते हैं ना, जाहिर है साई वहां पे ये ही करते हैं कि वो कहते हैं यीशु मसीह के नाम में आपको कहता हूँ बदरूओं को वो हुक्म देते हैं निकल जाते हैं। मैं भी वो सिर्फ नाम ही लिया मैंने। तो नाम जो नाम लेता है, सिर्फ उसका जो नाम लेता है उसमें इतनी कुव्वत आ जाती है कि वो बदरूओं पे भी जो है काबू पा लेता है। तो ये जो एक नया तस्वर, एक नया क्रिएट प्रॉब्लम ऑलरेडी वहां पे तो पास्टर जी बहुत इश्यू चल रहे हैं वहां लेकिन पे। आपने शुरू में ये है, बात किया, देखिए जी। आपने वो फिर बार बार उधर जाते कि अगर वो जो हम्म, कंट्रोवर्सी का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हुई है, तो हम्म, हर चीज जो देखिए हम्म, ये अब देखिए आप जैसे लोग जो वहां पे खुदा के लोग हैं हम्म, उधर पाकिस्तान में, वो बैठकर आपस में बैठे और ये हम्म, देखिए कि इसका जो है, मेरा जो मशवरा जाती तौर पे आखिर में है कि हम्म, वो जो किताब छपी है, जो इस किस्म की किताबें हैं, इस पे अपना एक तो वक्त पैसा ना जाया करें, इस पे एक अपना वक्त जाया ना करें। बजाय हम्म, वही है, उसके लिए आप जो बाइबल लोग चाहते हैं, आप वही हदिया जो है आप बाइबल की कॉपी लें और उसको दें जिसके जो है क्या कहना चाहिए जरूरत है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा होगा, ये ये बहुत अच्छा होगा कि उन्होंने उसको। मुख्तलिफ व्यूज देने की, असल में तो उन्होंने मुख्तलिफ व्यूज के फलां कहते थे जी, शागिर्द सो जाया करते थे, हैं? क्या लिखते थे कुछ और लिख देते थे। वो उन्होंने मुख्तलिफ इंसानों के, दूसरों के जो हैं आइडियाज दिए हैं। अब क्या है कि बेवकूफ उसको क्या ले लेते हैं, हैं? बिल्कुल, और बेवकूफ आपको हाँ, भी पता है, हाँ, इधर से बेवकूफ बहुत है, इधर भी बैठे हुए हैं। तो हम हम्म, जो है कितने वो हमले करते रहते हैं। मैंने वो एथियस्ट दहरिए अंग्रेज की मिसाल आपको हम्म, बताई। तो हम्म, लेकिन ये जो है कि हम्म, इसमें यही इसका है कि हमने ये हमारी हत्तल विसा कोशिश होनी चाहिए हम्म, कि हम्म, देखिए हमारा जो रिस्पांस रिएक्शन जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैश में नहीं होना चाहिए। ऐसे जज्बाती आकर के हमारी जुबान से किसी को ठेस भी नहीं लगनी चाहिए, किसी का देखिए हमारे अलवा। तो उसके लिए मैं, मेरी उम्मीद है खुदावंद से कि जो वहां उसमें ऐसे लोग हैं और इदारों में जो मसीह को प्यार करते हैं, उसके कलाम को, उनको भी कलाम प्यार है, उसकी भी वो कदर करते हैं। तो शायद वो उनको सोचना पड़े कि इस तरह की ये जरूरत नहीं है, ये बेफल है। जी, जी, कि जी, अगर एक बंदा है और आप देखिए यहाँ पर मगरब में है, बड़े ऐसे हम्म, लिबरल हैं जो जिन्होंने कलाम को कभी पढ़ा ही नहीं। देखिए हम्म, अक्सर वही तनकीद मनफी करते हैं जो पढ़ते नहीं। लेकिन ये हमारा ईमान है और तारीख जानती है कि जिसने इसको अपने तसब की ऐनक उतार कर उठा लिया, जिसको जी, जी, तसब के लिए अंग्रेजी में लफ्ज है प्रेजुडिज्म। हम्म, इसको अगर आप अलग अलग करें तो इसके लिए लफ्जी बन जाता प्री जजिंग। प्री का मतलब है पहले से जज नहीं करना चाहिए, प्री पहले इंसाफ नहीं फिर वो रहता। इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए आप तनकीद को भी ले लें। लफ्जी हम्म, जो तनकीद यूनानी हम्म, जुबान से आया है, क्रिनो जिसकी रूट है, उसका मतलब है मैं इंसाफ करता हूं। तो हम मनफी तनकीद नहीं हमने करनी, हमने तामीरी तनकीद। तो किसी के लिए ना तो बुरा सोचना है और ना बुरा कहना है। और ये हम्म, खुदावंद मसीह ने हमें सिखाया है और हमने उसके कलाम को पेश करना, इंजील का पैगाम फैलाना। और हम्म, खुदा जो है वो खुद अपने कलाम की हिफाजत करता है। मैं जी, जी, समझता इस जी, पे तो बड़ी बातें जो हुई हैं। और ये फिर जो तफसीरें जो मैं दिखा रहा था, तीसरी तस्वीर, इसमें ये वो मैं अपनी लाइब्रेरी की सारी तो नहीं आपको दिखाना चाहता, लेकिन ये किताबें हैं, ये तफसीरें हैं।
اور اس میں یہ مقصد ہے, اور میرے پاس جو تفسیریں, میں اپنی ہر بندہ اپنی گواہی سے ایک بات بتا سکتا ہے. اب میں اپنی شخصی مسیحی ایمان کی یہ گواہی ہے کہ میرے کبھی آپ وزٹ کریں یا وہ دیکھیں کتابیں یا لائبریری, میرے پاس میں اپنے چرچ میں کبھی بھی جو لبرل ہیں, جو دہریہ سوچ کے ہیں, ان کے خیالات والی تفسیریں رکھ کے نہیں میں پلپٹ سے کہتا جی یہ پڑھو. نہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی ہیں جو انجیل پر ایمان رکھتے ہیں, مسیح سے پیار کرتے ہیں, دیانتدار ہیں, جو کلام سمجھتے ہیں اور قدر. تو یہ تو ہر ایک خادم کی بھی ذمہ داری ہے. پاسٹر جی ایسے ہی ایک دہریہ مجھے نوجوان مل گیا, تو مجھے کہتا ہے آپ کہتے ہو میریکل کیا ہوتے ہیں, میریکل کیا ہوتے ہیں, اور آپ کہتے ہو جی کلام جو ہے وہ جب کلام آیا اس کو میں بتا رہا ہوں کہ کہتے ہیں کیا تبدیلی آئی ہے, وہی جنگ کر رہے ہیں, وہی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں کیا, لیکن جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. یہ وہی بات ہے جب کہہ رہے کہ ایک پریسٹ تھا اور ایک دہریہ تھا, ساری رات بحث کرتے رہے, اور وہ جو دہریہ تھا وہ پریسٹ بن گیا, جو پریسٹ تھا وہ دہریہ بن گیا. تو لیکن اس میں میں یہ کہوں گا کہ خدا نے ہمیں اپنا زندہ, سچا, الہامی, لا تبدیل کلام دیا ہے, اور اس نے ساتھ ہمیں روح القدس دیا ہے. یہ ہم نہ بھولیں, ہمارے پاس ہولی ورڈ ہے اور ہولی اسپرٹ ہے, کیونکہ یہ روح القدس کے الہام ہی سے تو سارا لکھا گیا اور یہ جو لکھوایا گیا. اور جو خدا کا روح القدس ہے, میرا ایمان ہے, آپ یہ ہمیں اپنے یہ بات کو بار بار دہرانا ہے کہ آپ کسی کو خدا کا کلام دیتے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کتاب جو بھی ہے پڑھی یا نہیں, اس کے پر ویسٹ نہ کریں اپنا ٹائم, نہ اپنا خرچ, بلکہ نہ خریدیں گے تو ظاہر بات ہے وہ اس کی بجائے آپ جو ہے اس طرح کی تو بہت ادھر لکھی ہوئی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں اور ادھر پھرتے ہیں, اور ہم ہر ایک ایماندار کو پتا ہے کہ خدا کے کلام کی صحت پر اور اس کی صداقت پر کوئی فرق نہیں آتا. ہم نے اپنی اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہی ہدیہ جو ہے, یہ میں کہتا ہوں, میں دیکھیے میں پیسے کی بات نہیں کرتا, آپ جو مجھے سنتے ہیں, میں کبھی نہیں کہتا, میں نے یہ پہلی بار کہہ رہا ہوں یہ ہدیے کی بات, میں ہدیہ تو لاتا ہی نہیں اپنی زبان پہ. میں جب بھی پیغام دوں, آپ میرے سارے پیغام سنیں, ٹاک سنیں, لیکن چونکہ آپ کو کنٹروورسی کی بات آ رہی ہے تو میں یہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ اس کا اپنے لیے نہیں مانگ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہی جو ہے پیسے ادھر لگانے ہیں ایسی کتاب, وہ آپ اس کو چھوڑیں, بائبل کو لگا کے کسی ضرورت مند کو بائبل دے دیں, تو یہ زیادہ بہتر ہو زندگی. جی پاسٹر جی شکریہ. ناظرین, شاید آپ توقع یہ کر رہے تھے کہ پاسٹر جی لائن با لائن کہاں غلطیاں ہوئی ہیں بکس کی. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ضروری نہیں تھا کہ اس کا کتاب کا ایک پیج پہ بات کی جاتی کہ یہاں پہ یہ ہے وہ ہے. یہ مختلف آتھرز کی جو ہے وہ جو کہتے ہیں منفی کہہ لیں, یا جو کنورشن, یا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ان کے آئیڈیاز دیے گئے ہیں, لیکن آئیڈیاز کو اگر آپ اس طرح بنا لیں گے, طاری کر لیں گے, تو پھر بھی نہیں ٹھیک. آپ خدا کی طرف دھیان دو کہ خدا کیا کہتا ہے کیا نہیں ہے. اچھی سوچ, جو مثبت سوچ والا ہمیشہ وہی فاتح ہے. کلام ہمیں یہی کہتا ہے, ہمیں یہی محبت کا یہی درس دیتا ہے. بہت بہت شکریہ پاسٹر جی, ہم پھر ملیں گے. بہت شکر گزار ہوں کہ یہ اچھا ہے کہ ایسا جو پروگرام کیا گیا, یہ گراؤنڈ ورک ہے کہ ہم اپنی سچائی کی طرف آئیں, اس کو دل میں جگہ دیں, اور دیکھیے کتنی وہ تصویروں پر لوگ پھر جائیں, اسٹڈی کریں, اور اگر وہ گفتگو کو کرنا چاہتا فون پر تو آپ کے تھرو یا ہم اس کو مزید آگے کر سکتے ہیں. لیکن خدا ہم پر رحم کرے. ہاں جی, تھینک یو. آپ آخر میں اختتام میں دعا کریں تاکہ لوگ برکات حاصل کریں. تو خدا روح کی ہدایت دے سب کو. جی پاسٹر. باپ آسمانی, ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے, اور اس کے تیرے کلام کے لیے, اور یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے, اور یہ ہماری تجھ سے دعا ہے
کہ تو فضل کر کے ہم تیرے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں. جس طرح زبور نویس کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور جہاں یہ ایسی باتیں اٹھتی ہیں اس میں بھی ہم پر فضل کر ہمیں صبر دے تاکہ ہم ایک جو دعا کریں اور خداوند یسوع مسیح کے جو کامل نمونہ ہے اس جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے پیچھے چلیں اور اس کی جو باتیں ہیں اس پر عمل کریں کیونکہ اس کی باتیں جو ہیں اس کے منہ کی باتیں زندگی کی باتیں ہیں. تیرا شکر ہو کیونکہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. آمین. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. تو خدا سب کا نگہبان حامی و ناصر ہو اور آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور آس پڑوس کا بھی رکھیں اور سب کا خیال رکھیں. خدا بند آپ کو بہت برکات دے. تھینک یو جی. تھینک یو جی. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس. اوکے سر. جی.